السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 8واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ کاغذ کو کفایت سے استعمال کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک گشتی چٹھی میں اپنے اعمال کو یوں لکھا: اپنے قلم کی نوک کو تیز کر لو، لکھتے وقت سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ رکھو، بیکار باتیں حذف کر دو، عبارت آرائی کے بجائے اصل مطلب پر توجہ رکھو، لمبی چوڑی تحریر اور زیادہ کاغذ خرچ کرنے سے بچو۔ یہ کاغذ بیت المال کا ہے اور بیت المال ایسا ضیاع برداشت نہیں کر سکتا۔ نہج البلاغہ کے خطبے 221 میں انصاف کی اہمیت اور ظلم سے اجتناب کے بارے میں امام علیہ السلام کا بیان بہت دلچسپ ہے۔ اس خطبے میں آپ مزید فرماتے ہیں: خدا کی قسم، اگر میں حفت القیم ان چیزوں سے سمیت جو آسمان کے نیچے ہیں اس لیے دے دی جائیں کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لینے کے برابر ہی خدا کی نافرمانی کروں تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم، اگر لوگ مجھے شام سے صبح تک تیز تلواروں پر لٹائیں تو یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظالموں میں شمار کیا جاؤں۔ اپنے حقوق میں اضافہ کرنے کی کوشش۔ طلحہ اور زبیر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر ہمیں باقی سب لوگوں سے زیادہ حصہ دیتے تھے۔ اس جملے سے ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ بھی ہمارا حصہ بڑھا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کیا دیا کرتے تھے؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا: کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں یکساں تقسیم نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ بولے: جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں پیغمبر کی سنت پر چلوں یا عمر کا طریقہ اپناؤں؟ وہ کہنے لگے: یقیناً پیغمبر کی سنت اپنائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر آپ لوگ زیادہ حصے کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم سابق الایمان ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رشتہ داری بھی زیادہ قریب کی ہے اور ہم اکثر تکلیفوں اور مصیبتوں میں ان کے شریک بھی رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں ان تینوں باتوں میں تم سے بھی مقدم ہوں، کیونکہ میں تم سے پہلے رسول پر ایمان لایا، پیغمبر کا داماد اور چچیرا بھائی ہوں اور لڑائیوں میں بھی تم سے زیادہ تلوار چلائی ہے۔ خدا کی قسم، ان تمام خصوصیات کے باوجود اور جبکہ اسلامی حکومت کا سربراہ بھی ہوں، میرا حصہ اس مزدور کے حصے کے برابر ہے جو ادھر کام کر رہا ہے۔ بحار الانوار، جلد 41، صفحہ 116۔ منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ممانعت۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے دارالخلافہ کوفہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے کوفے والو، اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے شہر سے میں اس حالت میں نکلوں جو میری پچھلی حالت سے بدلی ہوئی ہو، مثلاً میرا لباس اور غذا یا گھوڑا اور غلام تبدیل ہو گیا ہو اور میں نے اپنے عہد حکومت میں اپنے لیے خوشحال زندگی کا انتظام کر لیا ہو، تو سمجھ لینا کہ میں نے حکومت میں تم سے خیانت کی ہے۔ جس زمانے میں آپ سب لوگوں کو روٹی اور گوشت دیتے تھے، خود گوشت کے بغیر روٹی کھاتے تھے۔ بحار الانوار، جلد 41، صفحہ 137۔ اسلام میں مساوات کی ایک مثال۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم معمولی لباس پہن کر اس طرح لوگوں میں آتے جاتے تھے کہ کبھی کوئی انجان شخص مسجد میں آ جاتا تو آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ وہ بڑی دیر تک حاضرین کے چہروں کو دیکھتا رہتا اور آخر میں پوچھتا تھا: آپ لوگوں میں سے کون سے صاحب پیغمبر خدا ہیں؟ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دائرے میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ کسی نشست میں اونچ نیچ کا تعین نہیں ہو پاتا تھا۔ ہاں، یہ ہم راہنگی زادگی اور بے تکلفی انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے۔ اقربا نوازی کی ممانعت۔ قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت نے، جو مشہور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا، چوری کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس معاملے میں حکم خدا جاری فرمائیں۔ عورت کے گھر والوں نے، جو اس عمل کو اپنی بے عزتی کا سبب سمجھتے تھے، کوشش شروع کر دی اور اسامہ نامی ایک شخص کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھا، آپ کے پاس سفارش کے لیے بھیجا تاکہ اس عورت پر چوری کی حد جاری نہ ہو۔ آپ اس بات سے ناخوش ہوئے اور اسامہ سے فرمایا: کیا تم اس کا سبب بننا چاہتے ہو کہ حکم خدا جاری نہ ہو؟ پچھلی امتوں کی بدنصیبی اور تباہی کا سبب یہی تھا کہ جب خواص گناہ کرتے تھے تو ان کے متعلق خدا کا حکم نافذ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن عوام کے لیے خدا کی حد جاری ہو جاتی تھی۔
خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم منقول از روح الدین الاسلامی۔ اسلامی حکومت میں حد جاری کرنے والے بھی کوڑے کھاتے ہیں، اس غرض سے کہ اسلامی معاشرے میں پاک دامنی عام ہو۔ اسلام نے شریفانہ لباس پہننے اور نہی از منکر اور امر بالمعروف کا حکم دینے کے علاوہ بوقت ضرورت لوگوں کے لیے جسمانی سزا کو بھی جائز قرار دیا ہے، اگرچہ یہ جسمانی سزا ان کے لیے بے آبرو ہو جانے کے مترادف ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے کھلے عام پاک دامنی کو داغدار کرنا، دین اور اس کے قوانین کو روننا چاہا اور اپنے اس ناجائز عمل سے دوسروں کے لیے بھی راہ کھلوانا چاہی تو پھر حتمی طور پر ان گستاخ لوگوں کو ان کے سنگین جرم کی بھی سزا عوام کی نظروں کے سامنے دینا چاہیے، بلکہ سزا دینا بجائے خود ایک عبادت ہے جو حکم خدا کے مطابق دی جائے اور جس میں کسی سے بدلہ لینے کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ چنانچہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک عورت جو گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی امیر المومنین علیہ السلام کے حضور میں پیش کی گئی۔ امام علیہ السلام نے پوری تفتیش کے بعد فیصلہ دیا کہ حکم خدا جاری کیا جائے۔ قمبر جو آپ کے خیر خواہوں میں سے تھے اس حکم کو نافذ کرنے کے ذمہ دار قرار پائے، لیکن انہوں نے غصے میں آ کر 3 کوڑے زیادہ لگا دیے۔ امام علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے قمبر سے کوڑا لے لیا اور انہیں زمین پر لٹایا اور وہ 3 زائد کوڑے ان کو بھی لگا دیے۔ بے شک یہ ہے عدل اسلامی کی دادگاہ کہ جس نے اس شخص کا بھی محاسبہ آئندہ کے لیے اٹھا نہیں رکھا جو برسوں امام علیہ السلام کی خدمت میں رہا، جو اس وقت بھی حد جاری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ معاوضہ سقوط کی تجویز۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب حکومت اسلامی اپنے اصل حقدار کے پاس آئی اور امیر المومنین علیہ السلام نے زمام حکومت سنبھالی تو کچھ مسلمان جو ابھی تک اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے تھے اور پیشہ ور ریاست دانوں اور بین الاقوامی سیاسی گرگوں کی طرح سوچتے تھے، امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، حکومت نئی نہیں ہے اور آپ کو اپنے قوت جمانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اس میں بھلائی سمجھتے ہیں کہ بیت المال سے کچھ رقم رئیسوں، سرداروں اور منظور نظر لوگوں میں تقسیم فرما دیجیے تاکہ اس سے ان لوگوں کی ممکنہ تخریب کاری کی روک تھام ہو جائے اور انہیں عدم مداخلت کا معاوضہ بھی مل جائے۔ خدا سے غافل اور علی کو نہ پہچاننے والے ان سیاست مداروں کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں اپنی عادلانہ حکومت کی بنیادیں ظلم و ستم سے مضبوط کروں گا؟ کیا مشرکانہ اقدامات سے توحید کے مقصد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے؟ میں نے حکومت اس قسم کی ناانصافیاں اور باجزاریاں ختم کرنے کے لیے ہی قبول کی ہیں، اور اب تم مجھ سے یہ امید کرتے ہو کہ جو بدعملیوں کو دور کرنے کا ذمہ دار ہوں خود ان کو عمل میں لانے کا مرتکب بن جاؤں۔ لوگوں کو اوصاف کی بنا پر زیادہ حصہ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان اسلام کے فرزند ہیں اور میں بیت المال کی تقسیم میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا۔ یہ ظاہری خوبیاں اور باطنی کمالات مثلاً اسلام میں سبقت، علم میں برتری اور تقویٰ یا جہاد وغیرہ قیامت سے متعلق ہیں، بیت المال سے زیادہ حصہ لینے سے متعلق نہیں ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ امام کی یہ بات ان توقعات یا اس فکری روش کے جواب میں تھی جس کے مطابق کچھ لوگ منتظر تھے کہ ان کی خوبیوں کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں نظر خاص کے مستحق ٹھہریں گے اور بیت المال میں بڑا حصہ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے مندرجہ بالا بیان میں اس بے جا امید اور فکری رجحان کی تقلید فرمائی ہے۔ واقعی اگر ہم فضائل و کمالات اور چیدہ صفات کی وجہ سے لوگوں کو بیت المال میں زیادہ حصہ دیں گے تو گویا ہم 2 خطاؤں کے مرتکب ہوئے۔ نمبر 1، ہم نے کمالات کی منزلت کی بہت تھوڑی قیمت لگائی۔ نمبر 2، ہم نے صاحب کمال لوگوں کا اخلاص ڈانوا ڈول کر دیا، کیونکہ کمالات حاصل کرنے کی راہ میں ان کی توجہ مادی معاملات کی طرف مبذول کرا دی، اور ظاہر ہے اگر ہم باطنی صفات اور روحانی کمالات کا اندازہ مول چکانے اور بیت المال سے کم اور زیادہ ادائیگی سے لگائیں گے تو گویا کمال کو اور اس کی راہ پر چلنے والوں کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ امام علیہ السلام کی سخت نکتہ چینی۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اعمال کے کام کی نگرانی ذاتی طور پر کرتے تھے
اور ان پر اعلانیہ اور خفیہ پرچہ نویس تعینات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خود عوام کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ پوری آزادی سے اعمال کی کمزوریاں امام علیہ السلام تک پہنچائیں۔ انہیں شکایتوں میں سے ایک شکایت وہ تھی جو فارس میں آپ کے عامل کے خلاف پیش کی گئی۔ شکایت یہ تھی کہ وہ عامل اپنے عزیزوں اور دوسرے مسلمانوں میں امتیاز کرتا تھا اور انہیں زیادہ خرچ دیتا تھا۔ امام نے اسے تنبیہ کی اور لکھا، تم میں، تمہارے عزیزوں میں اور باقی مسلمانوں میں ذرا برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ، محمد عبدہ مصری، جلد 3، صفحہ 72۔ حضرت عمر کو امام علیہ السلام کی تنبیہ۔ امیر المومنین علیہ السلام ان نصیحتوں میں سے جو آپ حضرت عمر کو کیا کرتے تھے، فرمایا 3 بنیادی مسئلوں پر بہت غور کیا کرو۔ اول، وہ حد جو تم نافرمانوں اور مجرموں پر جاری کرتے ہو، اس میں تم لوگوں کے درمیان کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھو۔ دوم، خوشی اور غصے کی حالت میں خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ دو۔ سوم، بیت المال کی تقسیم میں کبھی کسی خاندان کی رعایت نہ کرو۔ یعنی حکم خدا کو جاری کرتے وقت یہ نفسیاتی کیفیت خوشی اور غم کو نہ خاندان اور قبیلے کو اور نہ باقی تعلقات کو پیش نظر رکھو۔ امیر المومنین کچہری سے کیوں چلے گئے؟ حضرت عمر کا عہد حکومت تھا۔ ایک شخص نے قاضی وقت کے ہاں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف نالش کر دی۔ دونوں فریق کچہری میں حاضر ہوئے۔ قاضی، جسے گفتگو کرنے بلکہ ان کی طرف نام دیکھنے اور نام لینے میں بھی دونوں افراد کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا چاہیے تھا، اس موقع پر امام علیہ السلام اور دونوں فریق کے درمیان ان کا نام لینے میں امتیاز کرتا ہے۔ اس نے امام علیہ السلام کا نام احترام اور کنیت کے ساتھ لیا، لیکن دوسرے فریق کو سادہ نام سے پکارا۔ امام علیہ السلام ناخوش ہو کر کچہری سے چلے گئے اور فرمایا، قاضی عادل کو مقدمے کے دونوں فریقوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے ہمارے نام لینے میں امتیاز کیا اور مجھے زیادہ احترام سے پکارا، یہ اسلامی عدالت نہیں ہے۔ اس واقعے میں دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ امام علیہ السلام جیسی شخصیت کی حاضری ایک گمنام شخص کے ہمراہ ہے اور کوئی خصوصی عدالت، خاص وقت یا مخصوص قاضی یا خاص مقام منتخب نہیں کیا گیا۔ یہ بھی اسلامی انصاف کی عظمت کا نشان ہے۔ بحث اور عمل میں ضد۔ قرآن مجید کے مطالعے میں ہم تمام موضوعات میں اس کی منصفانہ روش کو دیکھتے ہیں اور تمام قوانین میں انصاف، معینہ روی اور غیر جانبداری کا انداز پاتے ہیں۔ ہم یہاں اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب وہ چاہتا ہے کہ الکحل اور شراب کو حرام قرار دے تو اس سے پہلے وہ اس کے مالی منافع کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شراب بنانے اور بیچنے سے ہاتھ آتا ہے، یا اس کے طبی فائدے بتاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے شراب کا نقصان اس کے ممکنہ عارضی فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 219۔ نمبر 2، ان تمام خصوصیتوں کے باوجود جو اسلامی نظریے میں پائی جاتی ہے، اسلام پچھلی آسمانی کتابوں کو یکسر نظر انداز نہیں کرتا اور کہتا ہے، میں اپنے سے پہلے آنے والی توریت اور انجیل کی ان اصلی کتابوں کو مانتا ہوں جن میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت 3۔ یہ انصاف کی ایک دوسری مثال ہے۔ نمبر 3، اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی ایمانداری کے سلسلے میں ان سب کو یکسر برا نہیں گردانتا اور کہتا ہے، میں ان میں سے بعض اس قدر ایماندار ہیں، اگر آپ بہت سا مال بطور امانت ان کے پاس رکھوا دیں تو وہ خیانت نہیں کریں گے اور مال آپ کو جوں کا توں واپس کر دیں گے، لیکن ان میں سے بعض اتنے ذلیل اور بے ایمان ہیں کہ اگر 1 دینار بھی ان کے پاس رکھوا دیں تو وہ واپس نہیں دیں گے۔ سورہ آل عمران آیت 75۔ بموجب قرآن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، حق اور انصاف پسندی کی مثال ہے۔ اسلامی روایات اور اخلاق نے یہ ہدایت کی ہے کہ علمی بات چیت میں بحث اگر انصاف کے دائرے اور سچائی کی تلاش سے باہر نکل جائے اور جھگڑا اپنی بات اونچی رکھنے تک کھینچ جائے تو فوراً بحث سے ہٹ جانا چاہیے، چاہے اصلیت میں ہم حق پر ہی کیوں نہ ہوں۔ کافروں اور دشمنوں سے متعلق انصاف۔ اسلام میں نہ صرف عام حالات میں دوستوں سے بلکہ لڑائی کی حالت میں دشمنوں سے بھی انصاف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نمبر 1، اگر دشمن تم لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، بے شک کافروں کی یہی سزا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 191۔ اس موقع پر قتل کرنا ہی انصاف ہے اور ایسا نہ کرنا بزدلی اور ناطاقتی ہے، لیکن یہ دھیان رہے کہ حملہ کسی صورت میں تمہاری طرف سے نہ ہو، بلکہ جس طرح کا وہ تم پر حملہ کرے تم ان کا ویسا ہی مقابلہ کرو۔
نمبر 2، جو شخص بے قصور اور مظلوم مارا جائے اس کے وارث کو ہم نے حق اور اختیار دے دیا ہے کہ اگر چاہے تو قصاص میں مار ڈالے یا چاہے تو خون بہا لے، لیکن قتل ہونے والے آدمی کے وارثوں اور سرپرستوں کو یہ حق نہیں کہ وہ بدلہ لینے یا مار ڈالنے میں تجاوز کرے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 33۔ یہ جاہلیت کے دنوں کے ایک تعصب کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی خاندان کا کوئی ایک شخص مارا جاتا تھا تو پورا خاندان اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب تک اس ایک شخص کے بدلے میں چند آدمیوں کو نہیں مار ڈالتے تھے چین نہیں لیتے تھے۔ لیکن اس بے جا تعصب کے مقابلے میں قرآن انصاف کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے، قصاص اور بدلے میں زیادتی نہ کرو، تمہیں صرف اتنا حق حاصل ہے کہ اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ امیر المومنین تلوار کا زخم کھانے کے بعد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو مختلف ہدایتوں کے ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی کرتے ہیں کہ میری شہادت کی وجہ سے قتل عام نہ کرنا، بلکہ صرف میرے اسی قاتل ابن ملجم کو قتل کرنا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اس نے مجھ پر ایک وار کیا تھا، تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا۔ نہج البلاغہ وصیت 47۔ امیر المومنین اپنے خون میں لوٹتے ہوئے بھی انصاف کے دائرے سے قدم باہر نہیں رکھتے۔ نمبر 3، اسلام نے ایک وسیع خطہ زمین کو حرم قرار دے دیا ہے اور اس علاقے میں لڑائی کی قطعی ممانعت ہے۔ یہ آزادی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اس جگہ جانور کا شکار بھی نہیں کرنا چاہیے، زمین سے گھاس بھی نہیں اکھیڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے، اگر اس علاقے میں دشمن تم پر حملہ کریں تو تم اپنا بچاؤ کرو، اور اگر دشمن تم لوگوں کو قتل کرتا ہے تو تم بھی اسے قتل کر دو، اس لیے کہ کافروں کی سزا یہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 191۔ نمبر 4، اگر لوگوں نے تم پر زیادتی کی ہے تو تم بھی ان پر اتنی ہی زیادتی کرنے کا حق رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت 194۔ نمبر 5، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مخالفوں کے ساتھ انصاف و کام میں لائیں جنہوں نے تخریب، قتل، لوٹ مار اور اللہ کے بندوں کو دیس نکالا دینے میں شرکت نہیں کی۔ خدا ان لوگوں سے نیکی اور انصاف کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا جو دین کے معاملے میں تم سے لڑے ہیں اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ تم کو ان کی مخالفوں سے جو تکلیف نہیں پہنچاتے عدالت اور انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت 8۔ نمبر 6، ہم قرآن میں دوسرے مقام پر پڑھتے ہیں کہ اگر تم سے صبر نہیں ہوتا اور تم معاف نہیں کر سکتے اور طے کر چکے ہو کہ ضرور سختی کرو گے تو اتنی ہی سختی کرو جتنی تم پر کی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں، پھر بھی اگر تم صبر کر لو تو بہتر ہے۔ سورہ نحل آیت 126۔ نمبر 7، ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے، کسی قبیلے کی دشمنی تم کو ناانصافی پر نہ آمادہ کرے۔ سورہ مائدہ آیت 8۔ نمبر 8، اگرچہ اس بارے میں بہت سی آیتیں موجود ہیں لیکن ہم ایک اور آیت کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ یہ آیت ایک واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو خیبر کے یہودیوں کے حالات معلوم کرنے کو بھیجا تاکہ ان کے بارے میں مسلمانوں کے طرز عمل کا تعین کیا جا سکے۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہودی نے اپنا مال ایک پہاڑ میں چھپا دیا، پھر وہ مسلمانوں کے استقبال کو آیا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ کچھ مسلمانوں نے جلدی کی اور کہا کہ اس کا اسلام دھوکہ اور بہانہ ہے، یہ اپنی جان کے خوف اور اپنا مال بچانے کی غرض سے ایسا کر رہا ہے، اور آخرکار اسے مار ڈالا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ہدایت کی گئی کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تاکہ اس طرح تم اسے مار ڈالو اور اس کا مال لوٹ لو۔ سورہ نساء آیت 94۔ ایسے جلدی کے فیصلوں سے بچو، البتہ اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ تم دشمن کے ہر قسم کے بہانے کو سچ سمجھ کر اس پر جلدی سے یقین کر لو اور اسے مان لو، کیونکہ اس آیت کے آخر میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے موقع پر تحقیق کرو اور نہ قتل میں جلدی کرو، نہ سادہ لوہی سے ہر بیان کو سچ مان لو، بلکہ سچ کا راستہ جو سماجی انصاف کو بچانے والا ہے، یعنی چھان بین اور جانچ پڑتال کا راستہ اپناؤ، اور مخالفوں سے لڑائی اور مقابلوں میں ہمارا نظریہ اور سماجی انصاف یہ ہے کہ بے آزار لوگوں کے ساتھ انصاف اور محبت ہو، تکلیف دینے والوں پر سختی کی جائے اور انہیں ویسی ہی سزا دی جائے۔ خون بہا اور قصاص سماجی انصاف کے ضامن ہیں۔ اے عقل مندو، قصاص کے قواعد مقرر کر دینے میں تمہاری زندگی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 179۔
لغت میں قصاص کے معنی پیچھے آنے کے ہیں، کیونکہ مقتول کے وارث قاتل سے وہی سلوک کرتے ہیں بلکہ اصل میں اس کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ان کے عمل کو قصاص کہا جاتا ہے۔ ایام جاہلیت میں عربوں کا یہ معمول تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص قتل ہو جاتا تھا تو وہ طے کر لیتے تھے کہ جہاں تک ان کا بس چلے گا اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور ان کے سوچنے کا یہ انداز اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں پورے خاندان کا صفایا کر دینے میں مستعد رہتے تھے۔ چنانچہ مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس نے قصاص کا منصفانہ حکم دیا۔ اسلام میں قصاص کا قانون نہایت منصفانہ ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کی طرح صرف قصاص پر ہی بھروسہ نہیں کرتا، نہ آج کل کی مسیحیت کی طرح اپنے پیروکاروں کے لیے صرف معافی یا خون بہا کا طریقہ تجویز کرتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی قصاص پر اقتدار خرابیاں پیدا کرتا ہے، بنا بری اس کا لازمی ہونا عقل سے دور ہے۔ مثلاً قاتل اور مقتول دونوں بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں قصاص لینا خاندان کے لیے زیادہ غم و اندوہ کا موجب ہے۔ دوسری طرف صرف خون بہا اور معافی کا قانون قتل کو اور دوسرے مجرموں کو جرأت دلانے کا سبب ہے۔ لہذا اسلام نے اصلی حکم قصاص ہی کا رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ معافی اور خون بہا کا اصول بھی رکھا ہے، اور مقتول کے وارثوں کو دونوں صورت میں کسی ایک پر عمل کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ قرآن کا منصفانہ قصاص۔ ہم نے توریت میں یہودیوں پر یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے ویسا ہی برابر کا زخم ہے۔ پھر جو ظالم کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت 45۔ بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے دو مشہور قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ مدینے میں رہتے تھے۔ بنی نذیر لافزن تھے، اگر ان کا کوئی آدمی بنی قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر حد قصاص جاری نہیں ہو پاتی تھی، لیکن جب قاتل بنی قریظہ میں سے ہوتا تھا تو اسے فوراً مار ڈالتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے یہ بے جا امتیاز ختم کر دیا۔ بنی نذیر نے جو اسلام لے آئے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ایام جاہلیت اور لفظ زنی کی روش برقرار رکھے اور قصاص کا حق بھی اسی طرح یک طرفہ اور ان کے فائدے کے لیے رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں کی اور فرمایا، قصاص میں انصاف صرف اسلام ہی کی خصوصیات ہے، بلکہ توریت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ سورہ مائدہ آیت 45۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے تو مقتول کے ورثاء اس کے بدلے میں قاتل کی گردن مار سکتے ہیں۔ اگر کوئی چوٹ مار کر کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو وہ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے۔ ناک کے بدلے میں ناک اور کان کے بدلے میں مجرم کا کان کاٹنا جائز ہے۔ اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو وہ بھی اس کا دانت توڑ سکتا ہے، اور جو آدمی دوسرے کو زخم لگاتا ہے تو اس کا مقابل بھی بدلے میں زخم لگا سکتا ہے۔ چنانچہ قصاص کا حکم منصفانہ طور پر نسل، سماجی طبقات، قبیلے اور شخصیتوں میں کسی قسم کا امتیاز کیے بغیر جاری ہوتا ہے۔ عبادت میں اعتدال۔ لازم ہے کہ ہم اس موضوع پر بھی توجہ کریں جس کی ہماری روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی جس وقت آپ کی طبیعت مستحب عبادتوں کے لیے تیار نہ ہو، آپ انہیں اپنے اوپر نہ لادیں اور کوشش کریں کہ عبادتوں کو خوشی خوشی اور دلی رغبت کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، عبادت کو اپنے اوپر نہ لادو۔ ہم دوسری حدیثوں میں یوں پڑھتے ہیں، عبادت کو خدا کے بندوں پر نہ لادو۔ خصوصیت کے ساتھ بچوں کی تربیت کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں زیادہ آزادی دو اور ان سے غیر واجب عبادت سختی سے ادا نہ کراؤ۔ اس سلسلے میں کہیں دوسری حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ تعریف اور تنقید میں انصاف و اعتدال۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اعتدال اور انصاف کے قیام کا مسئلہ مسلمان کی زندگی میں رچا بسا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں میں جن پر گہری توجہ دینا چاہیے بے جا تعریف اور نارو نکتہ چینی بھی ہے، جو فرد اور سماج پر اثر ڈالتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم نے کسی کی حد سے زیادہ تعریف کر دی تو تم خوش آمدی اور چاپلوس ہو گئے، اور اگر تم تعریف میں کسی کے حق میں کمی کر دی تو تم کو کوہتا بیاں ہو یا حاسد، جو تمہاری طبیعت دوسروں کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی۔ نہج البلاغہ حکم النساء 347۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی تعریف میں انصاف اور اعتدال کا لحاظ رکھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ملامت میں زیادتی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم الٹا اثر لے لیتے ہیں، کیونکہ ضد کی آنکھ شعلے دینے لگتی ہے اور اس میں بھڑک اٹھنے
کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ توفل العقول، والدین کو چاہیے کہ ان معاملات پر غور کریں کہ حد سے زیادہ محبت بچے کو خراب کر دیتی ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، آخری زمانے کی ماؤں اور باپوں پر افسوس ہے کہ ان کی زیادہ محبت اولاد کو خود پسند بنا دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو کم پیار ملے۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بچے والے کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ بچہ بن جائے اور کھیل کود، بات چیت اور محبت میں بچے کے ساتھ رہے اور اس طرح اس کی نفسیاتی ضرورت پوری کرے۔ اخراجات اور خیرات میں اعتدال، اگرچہ اس مقام پر ہماری بحث سماجی انصاف سے ہے، لیکن قرآن اور روایات سے کچھ ایسی دوسری فائدہ مند باتیں حاصل ہوتی ہیں جو ہمارے موضوع سے غیر متعلق نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک اخراجات اور خیرات میں اعتدال کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے باقی باتوں کی طرح اس بارے میں بھی درمیانی راہ اختیار کی ہے اور نیکوکار لوگوں کی تعریف میں یوں کہا ہے، وہ لوگ خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی دکھاتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اوسط درجے کا رہتا ہے۔ سورہ فرقان آیت 65۔ ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، بخشش میں اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھو، یعنی کنجوسی نہ کرو، کیونکہ جو ہاتھ گردن سے بندھ جائے گا وہ جیب تک نہیں جا سکے گا، اور نہ بالکل کھول دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا سب دے ڈالو، ممکن ہے کچھ عرصے بعد تم خود محتاج بن جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 49۔ ہماری روایات میں الاقتصاد فی المعیشت کے عنوان سے زندگی میں اعتدال پسندی کے مسئلے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ گھر میں انصاف، اگرچہ تمہیں اندیشہ ہو کہ تم متعدد بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ سورہ نساء آیت 3۔ پیغمبر اسلام اپنی آخری عمر میں بھی جبکہ وہ بیمار تھے اپنی بیویوں میں انصاف کا خیال رکھتے تھے اور اپنا بستر ہر رات کو اس بیوی کے کمرے میں منتقل کروا دیتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ بی بی عائشہ کہتی تھی، پیغمبر خدا کسی بیوی کو دوسری بیوی پر توجہ نہیں دیتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرتے تھے، روزانہ سب کے یہاں پہنچتے تھے اور خیریت پوچھتے تھے، لیکن ہر ایک کے کمرے میں سونے کی باری ہوتی تھی، اگر کبھی باری بدلنا چاہتے تو متعلقہ بیوی کی رضامندی لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں، میں نے ذاتی طور پر اپنی باری کبھی کسی کو نہیں دی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہاں جن دونوں دو بیویاں تھیں، اگر وہ وضو کرنا چاہتے تو جس کی باری نہیں ہوتی تھی اس کے گھر میں وضو بھی نہیں کرتے تھے۔ بلا شبہ انصاف کو بھی خون کی طرح سماج کی تمام رگوں اور تمام سطحوں میں ہونا چاہیے۔ کفایت شعاری میں اعتدال، اسلام میں کفایت شعاری کا نظام بھی اعتدال و عدالت کی بنیاد پر قائم ہے، یعنی اس طرح کا طریقہ کار ہو کہ کسی کا حق نہ مارا جائے اور ہر حقدار اپنے کام یا اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ کام کی مقدار، اسلام میں ہدایت کی گئی ہے کہ مختلف کاموں کے لیے اپنا وقت بانٹ لو، کچھ وقت کام کے لیے، کچھ عبادت کے لیے اور کچھ سیر و تفریح اور جائز طریقے سے لطف اندوزی کے لیے مخصوص کر دو، تاکہ اس طرح تم مادی اور روحانی ضروریات رفع ہو جائیں۔ نہج البلاغہ حکم و نسج 49۔ اگر ایک پہلو سے کسی کے کام کی مقدار اس حد تک پہنچ جائے کہ اس نے دوسرے کے لیے کام کرنے کا میدان تنگ کر دیا تو اسلامی حاکم اس پر پابندی عائد کر سکتا ہے۔ مثلاً جن لوگوں نے میلوں تک پھیلی ہوئی بنجر زمین اپنی محنت سے آباد کی، وہ اس قانون کے مطابق اس کے مالک ہو جائیں گے کہ جو بنجر زمین کو آباد کرتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اگر زمین کا یہ آباد کرنا دوسرے لوگوں کی محرومی پر متنجی ہوتا ہے اور معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے تو اسلامی حکومت ان لوگوں کی آباد کاری کو منصفانہ طور پر محدود کر سکتی ہے۔ اس کام کی نوعیت کے سلسلے میں اسلام نے بے فائدہ تباہ کن، حواس شکن اور ایسے ہی دیگر کاموں کی ممانعت کر دی ہے۔ تقسیم اموال میں انصاف، امیر المومنین فرماتے ہیں، ملک کے سب سے دور افتادہ مقامات کے لیے بھی ویسا ہی حصہ ہونا چاہیے جیسا سب سے نزدیک مقامات کے لیے ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب 93۔ ملک کا بجٹ عوام کے تمام طبقوں پر ایک ساتھ صرف ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو جو لوگ راج دہانی سے زیادہ قریب ہیں انہیں زیادہ حصہ مل جائے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح بعض نبیوں کا توحید اور نبوت کے بعد پہلا پیغام تقسیم میں انصاف اور کم تولنے والوں کو تنبیہ کا ہوتا تھا۔ لوگوں کا حق ادا کرنے میں پیمانے کو پورا کر دو اور اس میں ذرا سی بھی کمی نہ رکھو۔ صحیح ترازو سے تولو اور جتنی مقدار چاہیے دے دو، اس سے بھی ذرا سی بھی کمی نہ کرو اور کم تول کر روئے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ سورہ شورى آیت 151 تا 153۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی خرابی ہے جو اوروں سے ناپ تول کر پورا لیں اور جب ان کو ناپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ سورہ لطیف آیت 1 تا 3۔ حصہ لینے اور خرچ کرنے میں انصاف۔ خرچ کرنے میں بھی انصاف کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید چند آیتوں میں صاف صاف کہتا ہے، جب درختوں کے پھل پک جائیں تو کھاؤ اور محروموں کا حق بھی پھل توڑنے کے دن ہی دے ڈالو۔ سورہ انعام آیت 141۔ دوسری جگہ کہتا ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت 31۔ وہ پاکیزہ غذائیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اپنا حصہ لینے اور خرچ کرنے میں طغیان اور تجاوز کا راستہ اختیار مت کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت 81۔ امیر المومنین پرہیزگاروں کی نشانی اور خصوصیتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں، وہ لوگ سادہ لباس پہنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگ کھانے میں میانہ روی سے کام لیں تو ان کے جسم مضبوط اور درست ہو جائیں گے۔ کھانے کی مقدار کے علاوہ قرآن اس کی نوعیت پر بھی توجہ کر کے کہتا ہے، تمہارے کھانے کی غذا حلال، طیب اور دل پسند بھی ہونا چاہیے۔ سورہ انفال آیت 59۔ اس کے ساتھ اس کے حصول میں پرہیزگاری کا خیال رکھنا چاہیے۔ عدالت کی حفاظت کرنے والے پیغمبر، امام اور فقیر۔ چونکہ زندگی میں انسانوں کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر جھگڑا اور الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر فریق یا تو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے یا جو کچھ وہ کہہ چکا ہے اس سے دستبردار ہونے کو آمادہ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر اسلام نے قیام انصاف کے لیے لوگوں کو انبیاء کی طرف متوجہ کرایا اور کہا، اگر تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو تو خدا اور اس کے پیغمبر کی طرف رجوع کرو۔ تمہارا رجوع کرنا خدا اور قیامت پر تمہارے سچے ایمان کی علامت ہے۔ سورہ نساء آیت 59۔ یہ حدیث بھی قابل توجہ ہے جو کہتی ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ولایت فقیہ آیت اللہ خمینی۔ جھگڑوں کے موقع پر جبکہ انصاف کی راہ سے برگشتگی اور ایک دوسرے کے حقوق پر ناجائز تصرف کا خطرہ درپیش ہو تو مصنف مزاج عالموں کے پاس جاؤ تاکہ وہ حکم خدا کے مطابق فیصلہ دیں۔ جو شخص جھگڑوں میں مراجع تقلید عالم کے پاس نہیں جاتا بلکہ اپنے مناقشے طاغوتی کچہریوں میں لے جاتا ہے اور ظالموں سے انصاف کی امید رکھتا ہے، اسے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن کہتا ہے، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ان خدائی احکام پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں، لیکن عمل میں وہ طاغوت کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور اپنے جھگڑوں کے حل کے لیے آپ کے پاس نہیں آتے۔ یہ لوگ بزم خود اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہرگز مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ طاغوت کے نزدیک نہ پھٹکو اور اس سے برگشتہ ہو رہو، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور شاید اس پر کان نہیں دھرا۔ سورہ نساء آیت 60۔ فقہ سماجی انصاف کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری دائمی نیک بختی کا طریقہ عمل پیغمبر اسلام کی سنت سے ہم پر واضح کر دیا۔ پیغمبر سماج کا رہنما، عوام کے حقوق کا اور ہدایت کا ذمہ دار ہے۔ پیغمبر خدا کے بعد ان اماموں کی باری آتی ہے جو خوبیوں، فضیلتوں، قابلیت اور عصمت میں انہی کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ عوام کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ امام کی غیبت میں وہ ذمہ داری فقیہوں اور اسلام شناسوں کے کندھوں پر ہے جو پورے انصاف، علمی لیاقت اور سیاسی بصیرت اور انتظامی قابلیت رکھنے کے علاوہ قرآنی آیتوں کی باریکیوں اور معصوم پیشواؤں کے اقوال سے خدا کا حکم نکال کر لاتے ہیں، لیکن اس بارے میں انہیں کافی رسائی، وسیع علم اور اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل ہونا چاہیے تاکہ انہیں فقیہ کہا جا سکے۔ اس پیغام میں جو ہمیں امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام سے پہنچا ہے، تمام لوگوں کو یوں ہدایت کی گئی ہے، جو حوادث پیش آتے ہیں ان میں عجلت اور خود سری سے فیصلہ نہ کرو،
بلکہ عادل فقیہ کے پاس جاؤ جن کو تم نے حواسوں سے دور سمجھا ہے، تاکہ وہ اس بارے میں تم کو خدا کا طریقہ اور اس کا حکم بتائے۔ کتاب اکمال الدین منقول از ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ سماجی انصاف کی ضمانت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر خدا لوگوں کے لیے ایسا امام اور سرپرست مقرر نہ کرے جو حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے اور منصفانہ نگرانی کرے تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، فقہ پیغمبروں کے امانت دار ہیں، اسی لیے منصفانہ نظام کے قیام کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ابو ختیجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک متعدد صحابی ہے، جو امام کی طرف سے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اپنے جھگڑوں میں انصاف کرانے اور خدا کا حکم معلوم کرنے کے لیے فقط عادل فقیہوں کی طرف رجوع کرو۔ صرف ایسے شخص کی عدالت پہ جاؤ جو ہمارے بتائے ہوئے حلال اور حرام سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں تمہارے لیے ایسے ہی لوگوں کو قاضی کے نام سے مقرر کرتا ہوں۔ ولایت فقیہ۔ بعض اوقات سماج میں ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن یا حدیث میں واضح حکم نہیں ملتا، لیکن ان کے مکمل نقوش، معیار، اصول اور قواعد فقہ کی دسترس میں ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ اس مسئلے کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ جب سماج اپنا سیاسی، اقتصادی یا حفاظتی توازن کھو بیٹھے تو فقہی سرپرستی اور نگرانی کے ہر اس حق کو استعمال کرتے ہوئے جو اسے حاصل ہے، وقتی طور پر اس توازن کو از سر نو بحال کرنے کے لیے ضروری احکام صادر کر سکتا ہے، لشکر کشی کا حکم دے سکتا ہے، کمپنیاں توڑ سکتا ہے، جیسا کہ مرزا شیرازی نے جب دیکھا کہ ایران کی معاشیات تمباکو کے ذریعے برطانیہ کے قبضے میں چلی گئی ہے تو انہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دے کر ایران میں برطانوی سامراج کے داخلے کا راستہ بند کر دیا۔ اس طرح آیت اللہ خامنائی نے فوجیوں کو چھاؤنیوں سے چلے جانے کا حکم دے دیا اور شاہ کو سلطنت سے الگ کر دیا۔ اس عمل کی ایک اور نظیر یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عہد حکومت میں گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ اور خراج عائد کر دیا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں پر زکوٰۃ کیوں نہیں لگائی، آپ نے کیوں مقرر کر دی، تو آپ نے جواب دیا کہ میں مومنوں کا ولی ہوں اور امثال جو غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی تو میں اپنی ولایت کا حق استعمال کر سکتا ہوں اور بیت المال کے لیے زیادہ رقم فراہم کرنے کی غرض سے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کر سکتا ہوں۔ وسائل الشیعہ۔ حقوق کی ایک داستان یا ایک فقہی قاعدہ۔ اسلام نے انسان کو جو آزادیاں دی ہیں ان میں سے ایک رہائش کی آزادی ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں بلا اجازت گھس پڑے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ سورہ نور آیت 27۔ لیکن سمرہ نامی ایک مداخلت کار، خود پسند اور خود سر صحابی تھا، جو وقت بے وقت ایک دوسرے صحابی کے باغ میں بے اجازت چلا جایا کرتا تھا، اس کے بیوی بچوں کو گھورا کرتا تھا۔ اس غلط کاری کے لیے اس کے پاس بہانہ یہ تھا کہ اس باغ کے کونے میں میرا بھی ایک درخت ہے جس کی دیکھ بھال کے لیے میں باغ میں جاتا ہوں۔ اس صحابی نے سمرہ سے کہا کہ درخت دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، البتہ اپنے آنے سے پہلے میرے بیوی بچوں کو اطلاع کر دیا کرو تاکہ وہ پردہ کر لیا کرے۔ سمرہ نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے۔ باغ کے مالک نے رسول خدا سے اس مداخلت کار کی شکایت کی۔ حضرت نے اسے بلا کر سمجھایا، لیکن صحابی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا درخت دوسرے درخت سے تبادلہ کر لو جو دوسرے مقام پر ہے۔ وہ اس پر بھی تیار نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے درخت اس کے ہاتھ بھیج دو۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کم از کم اجازت لے کر ہی باغ میں جایا کرو، لیکن اس نے یہ بات بھی نہ مانی۔ آپ نے فرمایا اس درخت کو چھوڑ دو، میں بہشت میں تمہارے لیے ایک درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے پھر بھی ضد کی۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ نقصان پہنچانے اور سرکشی دکھانے کا ہے۔ آپ نے باغ کے مالک کو حکم دیا کہ اس صحابی کا درخت جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ انصاف سے پھر جانے کے اسباب۔ عام طور پر انصاف سے منہ موڑنے کے دو بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ قرآن نے دونوں پر توجہ دی ہے۔ انصاف سے برگشتہ ہونے کا سبب اپنی ذات، رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت ہے۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے، ایمان والو انصاف پر پورے طور پر جم جاؤ اور تمہاری گواہیاں صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے۔
اس میں تمہارا یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کے غریب یا امیر ہونے کا معاملہ تمہاری گواہی دینے پر کوئی اثر نہ ڈالے، کیونکہ خدا اس کا زیادہ سزاوار ہے بنسبت اس کے کہ ان کی حمایت کی جائے۔ سورہ نساء آیت 135۔ یعنی تمہاری ذمہ داری خاندان یا مالی حیثیت کا لحاظ کیے بغیر صرف حق کو بچانا ہے۔ یہ آیت ان نازک تعلقات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو وہ دوستیاں اور جذباتی و خاندانی مسائل تم کو انصاف کی حد سے دور کر دیں۔ دوسرا سبب جس کے زیر اثر انسان انصاف کی راہ پر نہیں چلتا وہ ان تکلیفوں کا مسئلہ ہے جو اسے کسی دوسرے فرد یا گروہ سے پہنچتی ہے۔ قرآن اس بارے میں بھی کہتا ہے، اے ایمان لانے والو، تمہارا نصب العین پرخلوص انقلاب اور منصفانہ شہادت ہونا چاہیے۔ کسی قبیلے کی عداوت تمہارے انصاف سے دور ہو جانے کا سبب نہ بنے اور تم اپنے پچھلے بدلے بھی نہ چکاؤ۔ اور پھر حکم دیتا ہے کہ انصاف سے کام لو کہ یہ تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ سورہ مائدہ آیت 8۔ اس آیت میں تکلیفوں، شکایتوں اور دشمنیوں کے مسئلے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے جن کا ہمارے فیصلے اور عمل پر اثر پڑنا ممکن ہے۔ تیسرا سبب جو انسان کو انصاف کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے وہ رشوت کا معاملہ ہے۔ قرآن اس بارے میں یوں تنبیہ کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر کھانے کے لیے اس کا ایک حصہ حاکموں کو نہ دو۔ سورہ بقرہ آیت 188۔ فرض کرو کہ قاضی تمہارے حق میں فیصلہ دیتا ہے لیکن تم جانتے ہو کہ یہ فیصلہ رشوت کی وجہ سے ہوا ہے اور اس مال پر قبضہ حرام ہے۔ قاضی کا ظاہری حکم اس شخص کے اس مال کا مالک ہونے کا جواز نہیں بنتا جو اپنے خلاف ورزی کو جانتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فیصلے کے لیے رشوت دینا خدائے بزرگ کی نافرمانی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، خدا رشوت لینے اور دونوں رشوت دینے والے کو اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے۔ واضح ہو کہ بعض لوگ اس غلط فعل کو دھوکہ دینے والے ناموں مثلاً ہدیہ، پیشکش، نذرانہ، حق محنت، مزدوری اور رازداری کا انعام وغیرہ سے مسموم کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کے ایک حاکم نے ہدیے کی شکل میں رشوت لی ہے۔ حضرت ناخوش ہوئے اور آپ نے اس سے فرمایا، جو تمہارا حق نہیں ہے وہ تم کیوں لیتے ہو؟ وہ بولا، جو کچھ میں نے قبول کیا ہے وہ صرف ہدیہ ہے، رشوت نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم گھر میں بیٹھے رہو اور میری طرف سے کسی مقام کے حاکم نہ بنو تو کیا لوگ تمہیں ہدیہ دیں گے؟ اسلام نے ہدایت کی ہے کہ قاضی خود بازار نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ قیمتوں میں رعایت انجام دینے میں قاضی پر اثر ڈالے اور وہ اپنے فیصلے میں رعایت کرنے والوں کی جانبداری کرے۔ وہ آیت جس نے پیغمبر خدا کو بوڑھا کر دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود میں ایک ایسی آیت ہے جس نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے اور وہ یہ ہے، ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ سورہ ہود آیت 116۔ اس آیت پر غور کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثابت قدمی اور استقلال کی حقیقت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ایسی اور بھی آیتیں موجود ہیں جو پیغمبر خدا کو صبر اور استقامت کا حکم دیتی ہے۔ اس آیت کی خصوصیت جملہ کما امرت جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اس وجہ سے ہے کہ کبھی استقامت ضد اور جانبداری کی وجہ سے ہوتی ہے، خدا کے حکم کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ کبھی لوگوں کے تانے ثبات قدم اور استقلال کی بنیاد ہوتے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص ڈر گیا یا تھک ہار گیا اس لیے چھوڑ بیٹھا۔ کبھی مجبوری ہوتی ہے اور کسی وقت قوت دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ان تمام موقع پر استقامت خدا کی نظر میں بیکار ہے کیونکہ وہ اصلیت کے دائرے سے باہر ہوتی ہے اور اس میں سے اس کا عمل خدائی پہلو غائب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ جن کا صبر، ثبات قدم، استقلال صرف خدا کی خوشنودی کی خاطر ہوتا ہے، انتقام، شہرت طلبی اور تیرے میرے تانوں کے ڈر سے نہیں ہوتا۔ سورہ رعد آیت 22۔ مختصر یہ کہ انصاف کرنا اور خدائی معیاروں کے مطابق چلنا سخت کام ہے جس کے انجام دینے میں اولیاء اللہ خدا سے مدد طلب کرتے ہیں، اور شاید قیامت کے پل صراط سے مراد جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اور جس پر ہم سب کو گزرنا ہے، دنیا کا خدائی راستہ ہے جو سچ مچ بال سے زیادہ باریک ہے۔ سماجی انصاف کا قیام عوام کی نگرانی سے متعلق ہے۔
ہمارے یہاں گاڑیاں بائیں جانب چلتی ہیں تاکہ تمام ڈرائیور ایک دوسرے کی رفتار کی نگرانی کرتے رہیں۔ چنانچہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرائیور نے کوئی خلاف ورزی کی تو سب کے سب ہارن بجانے لگتے ہیں اور بتیاں جلا کر خلاف ورزی کرنے والے کو تنبیہ کرتے ہیں، اور اس سب کے علاوہ پولیس دست اندازی کرتی ہے اور اس پر جرمانہ کر دیتی ہے۔ پولیس کے بے خبر ہونے کی صورت میں لوگ خود ہی اس کے خلاف پولیس کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ ان حالات میں بہت کم ڈرائیور خلاف ورزی کی جرات کرتے ہیں۔ اوپر کی مثال ایک نمونہ تھی۔ اگر ہم چاہیں کہ سب لوگ تمام معاملات میں قانون اور انصاف کی حد سے باہر نہ نکلیں تو ہمیں چاہیے کہ ان دو قوانین یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کام لیں۔ ہم کسی غلط عمل سے بے پرواہ نہ رہیں اور ہم میں سے ایک آدمی جس طرح بھی کر سکے اپنے عمل کا اظہار کرے۔ اس طرح ہم خلاف ورزی کرنے والوں کو مجبور کر دیں اور اسے صحیح عمل کے دائرے میں لے آئیں۔ ہم اس دن کی مدد سے پر امید ہیں جب اسلام کا تمدنی انقلاب دنیا کی تمام یونیورسٹیوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ایک مستند ڈاکٹر کسی مرض کی تشخیص نہیں کر پائے گا تو سچائی سے اعلان کر دے گا کہ میں اسے سمجھ نہیں پایا اور ایمانداری سے طبی معائنے کی فیس واپس کر دے گا۔ فقط یہی نہیں بلکہ وہ ایک بھائی کی حیثیت سے مریض کی رہنمائی کرے گا اور اسے کسی ماہر خصوصی کے پاس بھیج دے گا۔ یہی وہ دن ہوگا جب ہمارے سماج میں سماجی انصاف کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔